دیر نہیں کریں، آپ کوشش کریں کہ خیر کا کام جلد سے جلد ہو جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ احد کا دن تھا تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ فرماتے ہیں کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں میں شریک ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ پھر غور کیجئے گا، انسانی نفسیات کے قریب بات ہے۔ فرماتے ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، کچھ کھا چکے تھے، کچھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آخر کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ تو کریم فرمانے لگے جنت ملے گی۔ تو فرماتے ہیں جتنی کھجور انہوں نے کھا لی تھی کھا لی، باقی چھوڑ دی، تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ اب نیکی ہاتھ آ رہی ہے، اب اسے کرنے میں دیر، اب جلدی سے نیکی کی جائے، طبیعت اور مزاج پرہیزگاری والا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اس سے نکلیں باہر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا۔ وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں گے۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا، تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف جگہوں پہ اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے۔
ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ تک انسان کا پہنچنا، حضور کے مقدس قدموں تک رسائی پانا، حضور سرور عالم علیہ السلام کی غلامی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تڑپ تھی کہ ہم دیکھیں ہمارا رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، یہ تڑپ تھی۔ ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، اس کے نام پر قربانیاں پیش کرتے، حضور اب دل بڑا کرتا ہے، ہمیں بتائیں ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا اللہ سے ملنے کو دل کرتا ہے، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے، بتائیں ہمارا رب کہاں ہے؟ اور یہ طلب نہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے، یعنی اس کا دل کرنا چاہیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ طلب ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے سب کے سامنے بول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملنا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک جانا، اس کی رسائی پانا، یہ بندہ مومن کے دل کی تڑپ ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب علیہ السلام، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ تک آ گئے تو پھر میں قریب ہی تو ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام تک جب کوئی رسائی پائے گا، حضور کی سنت کو اپنائے گا، شریعت کو اپنائے گا، آپ کے مقام کو سمجھے گا، آپ کی عظمتوں، بلندیوں، رفعتوں اور شانوں کو دیکھے گا، تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کا کامل، مکمل، اکمل طریقہ ذات مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، جس نے بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی، اس نے حضور ہی کے صدقے پائی۔ جیسے جیسے کوئی حضور کی بارگاہ تک پہنچتا گیا، وہ اللہ تک پہنچتا گیا۔ ویسے بھی صوفیاء نے نا جو تصوف کی اصطلاحات بیان فرمائی ہیں، تو ان میں صوفیاء کچھ اس طرح کی اصطلاحات بھی بیان فرماتے ہیں ایک ہے بندے کا چلنا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے، یہ مقام نفی ہے، اسے ہر چیز فنا کرنی پڑے گی، ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی، پھر اللہ تک جائے گا۔ اور ایک ہے رب کرم کر دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے۔ فرمایا وہ جب کرم فرمائے تو پھر مقام نفی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، پھر وہ خود ہی رحمت کرتا ہے، رستہ آسان کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ رستہ آسان، اور وہ رستہ آسان کیسے ہوگا؟ واحد ذریعہ یہ ہے کہ فاتبعونی، حضور کی غلامی کرے۔ یہ سب سے آسان، یہ سب سے آسان رستہ ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے کا۔ وہ جیسے ماشاءاللہ آپ کافی لوگ چھتوں پہ موجود ہیں نا، تو ہارون رشید بھی ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، تو اچانک اس کی نظر گئی نیچے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ بادشاہ آدمی تھا، اس نے اوپر جو سپاہی کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس بابے کو تو اوپر بلاؤ۔ انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی بھیجی، ایک ٹوکری بھیجی، موٹی رسیاں بندھی ہوئی، طاقتور چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ وہ نیچے آئی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے حضرت بہلول دانا کو پکڑ کے اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے، حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے بیٹھے۔ تھوڑا غصہ لگا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ویسے بلانے کا،
لیکن بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے حضرت بہلول دنا کو بلا کے کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا، ایک بات پوچھنی تھی. آپ فرمانے لگے بھائی بڑا کمال طریقہ ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا، چلو پوچھو. تو کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے، آپ کو قرب الہی کیسے ملا، یہ معرفت الہی کے خاص جلوے، یہ آپ کی شخصیت پر جذب کی کیفیات، یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں خود رفتہ رہنا، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے بندے آسان باتیں کرتے ہیں، باتوں کو الجھایا نہیں کرتے، سوکھی سوکھی بات کرتے ہیں. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بس اسی طرح میں رب تک پہنچ گیا ہوں. تو بادشاہ تھا، ان کے اپنے ذہن ہوتے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی. فرمایا تو بادشاہ جو ہوا، بادشاہ لوگوں کے مزاج ہوتے. فرمایا اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا کہ مجھے تجھ سے ملنا ہے، پھر میں کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر تو مجھے کوئی ٹائم دیتا فلاں دن آ جانا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، اور باری آتی تو پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا، تو بات سنتا کہ نہ سنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. میں اگر چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، لیکن تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے حضرت بہلول دانا فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے، اسی نے رحمت کی ہے، اپنی بارگاہ تک بلا لیا ہے. تو یاد رکھنا اللہ کی معرفت کا واحد راستہ رسول کریم کی ذات والا صفات ہے. جو جتنا حضور کی معرفت پاتا جائے گا، جتنا نبی کریم کی بارگاہ تک جاتا جائے گا، حضور کے اقوال کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرے گا، نبی پاک کی سنت کو پڑھے گا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے گا، درود پاک پڑھے گا، سیرت کو پڑھے گا، جتنا حضور کی بارگاہ کے قریب جائے گا اتنا اسے اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا سلام پڑھیں گے اور پھر مفتی صاحب دعا فرمائیں. لاکھوں